رات کے تقریباً 12:30 کا وقت ہوگا۔ جاڑے کا موسم تھا اور خوب ٹھنڈ تھی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے سبب شام سے ہی شہر کے باسی دروازے کھڑکیاں بند کیے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گلشن سوسائٹی کے مکانات کے رہائشی بھی گرم لحافوں میں دب کے خواب خرگوش میں مہو تھے۔ گھروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ ہاں، ایک گھر ایسا تھا جس کی بالکنی کی لائٹ آن تھی۔ بالکنی میں ایک دراز قد چھریرے جسم کا دبلا پتلا 45 یا 46 برس کا شخص بے چینی اور بے قراری سے بالکنی میں ٹہل رہا تھا۔ یک بستہ ہواؤں سے بے پرواہ، اپنی دھن میں مگن، کسی گہری سوچ میں وہ بار بار انگلیاں بھینج اور کھول رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے سوکھے لبوں پہ زبان اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت پیاسا اور بھوکا ہو، حالانکہ اس وقت اس کا فریج مزیدار کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس شخص کا نام شکیل تھا۔ یہ خوشحال اور آسودہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا مکان اچھی طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس کا ذریعہ معاش اس کی آبائی زمینیں تھیں۔ اسے گلشن سوسائٹی میں رہتے ہوئے تقریباً 5 برس کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کسی اور جگہ رہائش پذیر تھا۔ شکیل کی بیوی کو وفات پائے 7 برس گزر چکے تھے۔ اس کی بیوی کو کینسر تھا اور بچ نہ سکی۔ وہ بے اولاد تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی تو وہ اپنی بہن کے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ خاص کر 3 سالہ بھانجا عزیز اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اہل محلہ اس کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر تھے۔ وہ لوگوں میں مہذب، شریف النفس اور سادہ لوح مشہور تھا۔ محلے دار اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس کی ملنساری کی تعریف کرتے تھے اور اس کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ چلتے چلتے ٹانگیں شل ہونے لگی تھی تو وہ رک گیا، پھر سامنے سڑک پر توجہ مرکوز کر لی۔ سڑک بدستور سنسان تھی اور سناٹا چھایا تھا۔ اس کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پہ ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ شدید بے چینی اور گھبراہٹ کے باعث اپنے ناخن کترنا شروع کر دیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت عرصے کا بھوکا ہو۔ اسی دوران ایک سفید کار آتی دکھائی دی اور اس کے مکان سے 3 گھر پہلے آ کر رکی۔ کار سے 40 برس کے قریب ایک اسمارٹ اور خوش شکل شخص برآمد ہوا۔ اس نے کالی گرم جیکٹ، دستانے اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اونچا لمبا قد، چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس شخص کا نام ولید تھا۔ شادی شدہ اور 7 سالہ بیٹے کا باپ تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا۔ فرض شناس اور ایماندار، زیرک ذہین و فطین، مشکل سے مشکل کیس میں جیت جاتا اور اپنے حلقہ احباب میں اپنی زیرکی اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے دلائل بہت مضبوط اور وزندار ہوتے۔ ولید زیادہ وقت اپنے کام میں مصروف رہتا، البتہ اکثر اوقات فراغت کے لمحات میں وہ اور شکیل دونوں مل کر بیٹھتے۔ دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی تھی۔ ولید اس کے نرم لہجے اور اپنائیت بھرے انداز کا کوریدا تھا۔ شکیل کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ شکل سے ہی بھولا بھالا، سیدھا سادہ دکھائی دیتا۔ کسی سے منہ ماری اور لڑائی جھگڑا تو ایک طرف، آج تک اس نے کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، بلکہ وہ تو زیادتی بھی برداشت کر جاتا۔ ایسے میں ولید اس کی طرفداری کرتا۔ ولید نے جلدی سے اپنے گھر کا گیٹ کھولا اور واپس گاڑی تک پہنچا تو اس کی نگاہ بالکنی پہ پڑی۔ وہ چونکا اور حیران بھی ہوا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شکیل کی خیریت دریافت کی۔ جواباً شکیل نے ہاتھ ہلا کر تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے، تو ولید سر ہلاتے ہوئے مطمئن ہو گیا۔ کار گھر کے اندر چلی گئی۔ شکیل اب کھڑے کھڑے بیزار ہو چکا تھا۔ اپنی بڑھتی آرزو کے سبب وہ اندر ہی اندر مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ تبھی ایک خیال نے اس کے جسم میں گرمی پیدا کر دی۔ چہرہ کھل اٹھا، بے اختیار لبوں پہ مسکراہٹ رنگی،
آنکھوں میں چمک ابھری۔ یہ چمک بہت پراسرار اور خوفناک تھی۔ اس نے ولید کے مکان پہ بھرپور نظر ڈالی اور بالکنی کی لائٹ آف کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس نے منصوبہ بندی کرنی تھی اور بہت سوچ سمجھ کر کرنی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا، البتہ ابھی اندھیرا نہ پھیلا تھا۔ اس نے منہ اور ہاتھ دھوئے، بکھرے بالوں کو سنوارا، اپنا والیٹ اور موبائل قمیص کی جیب میں ڈالا اور گروسری کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا۔ ولید اپنے گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ولید سخت حواس باختہ تھا اور چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کون سا کیس لڑ رہے ہو وکیل صاحب جو اتنے بدحواس ہو؟ شکیل نے مزاحیہ انداز میں چھیڑا۔ اسامہ نہیں مل رہا، لاپتہ ہو گیا ہے۔ ولید کے منہ سے بامشکل الفاظ ادا ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شکیل کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ہاں، اسامہ کی کچھ خبر نہیں۔ ولید سخت پریشان تھا۔ مگر کیسے لاپتہ ہو گیا؟ 2 بجے اکیلا چیز لینے گھر سے نکلا تھا، واپس نہیں لوٹا۔ ولید کی آواز کپکپا رہی تھی۔ پہلے بھی کئی بار ٹوک چکا ہوں، اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے مت بھیجا کرو، شکیل نے برہمی سے کہا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ولید کی آواز رند گئی۔ حوصلہ رکھو ولید، شکیل نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ممکن ہے کسی دوست کی طرف چلا گیا ہو، کونے والے جمیل صاحب کا بیٹا اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، شکیل نے مشورہ دیا۔ جمیل صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے، اسامہ کے سارے دوستوں سے معلوم کر لیا، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ آس پاس ہر جگہ دیکھ لیا، پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی ہے۔ دعا کرو میرا بیٹا مل جائے۔ بالکل، میں بھی جا کر کرکٹ گراؤنڈ وغیرہ میں دیکھتا ہوں، تم سنبھالو خود کو، ہمت رکھو۔ شکیل اسامہ کی گمشدگی کی خبر سن کر سخت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ لمبے ڈگ مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رات کے 3 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس کی بھوک شدت اختیار کر چکی تھی، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آنکھوں میں وحشت پھیلی تھی۔ بے تابی سے اپنے گھر کے اسٹور میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھرا تھا۔ اسٹور کی لائٹ آن کی۔ اسٹور میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ سامنے کرسی پہ 7 سالہ بچہ مضبوطی سے رسی سے بندھا ہوا تھا۔ آنکھوں اور منہ پہ پٹی بھی بندھی تھی۔ بچہ خوف و دہشت، بھوک و پیاس سے نڈھال تھا۔ شکیل کے چہرے پہ چھائی صفاقیت بڑھ گئی۔ سامنے اپنا شکار دیکھ کر اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ اس نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ آگے بڑھ کر بچے کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور ہاتھ کھولے۔ گول مٹول بچے کو آنکھیں کھولنے میں وقت لگا۔ شکیل کے ہاتھوں میں چھرا دیکھ کر ننھا دل بری طرح سہم گیا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے ہمیشہ شکیل کو پیار سے پچکارتے ہوئے پایا تھا۔ نیا روپ اس کے لیے بہت بھیانک تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ شکیل نے اس کے گلے کی سمت ہاتھ بڑھائے تو اسامہ نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اس کے چہرے پہ ہاتھ مارا۔ ناخن گال پہ لگا تو شکیل غصے سے پھرپھرا گیا اور بھوکے شیر کے مانند اس پہ حملہ کر دیا۔ اور پھر شکیل انکل پکارنے والی میٹھی اور پیاری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس ظالم کو لمحے بھر کے لیے ننھے بچے پہ ترس نہ آیا۔ خون پھیل گیا تھا۔ لہو دیکھ کر شکیل دیوانہ سا ہو گیا اور پھر مزے لے کر خون پینے میں مصروف ہو گیا۔ بعد از اس نے بڑی مہارت سے دل نکالا اور کھانا شروع کیا۔ اس وقت وہ وحشی درندے کی مانند لگ رہا تھا۔ ظلم و بربریت، درندگی اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ بہت خوفناک اور دل خراش منظر تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ اسامہ کا مردہ جسم خون میں لت پت تھا۔ شکیل کے ہاتھ خون آلود تھے اور چہرے پہ گاڑھا لال سیال لگا ہوا تھا۔ وہ گوشت نوچ کے کھا رہا تھا۔ وہ خون پینے کا شوقین تھا اور انسانی گوشت اس کی پسندیدہ غذا تھی۔ وہ بہت رغبت سے انسانی گوشت کھاتا تھا اور اب تک نہ جانے کتنے بچوں اور بڑوں کا اپنا شکار بنا چکا تھا۔ بے رحمی سے نہ جانے کتنے قتل کر چکا تھا۔ اسے تو خود بھی تعداد یاد نہ تھی۔ بظاہر سیدھا سادہ بھولا بھالا بے زر دکھائی دینے والا شکیل ایک سیریل کلر تھا، انتہائی سفاک اور عادی مجرم۔ یہ شاطر شخص انتہائی چالاکی اور مکاری سے واردات کرتا اور اب تک اس پہ کسی کو شک و شبہ تک نہ ہوا۔
کوئی اس کی اصلیت سے واقف نہ تھا۔ اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ایک بہترین اداکار تھا، اچھا بننے کا ڈھونگ رچاتا تھا۔ اس بار کئی عرصے سے شدید کوشش کے باوجود اس کے ہاتھ شکار نہ لگا تھا، اسی لیے مجبوراً اسے ولید کے بیٹے اسامہ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانا پڑا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت رسکی کام ہے، مگر اپنی بڑھتی خواہش کی تسکین کی خاطر اسے یہ رسکی کام کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے اسٹور کی صفائی شروع کر دی۔ ولید کی بیوی پہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ولید خوف اور وسوسوں کی زد میں تھا۔ بیٹے کی جدائی نے اسے جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اہل خانہ سخت پریشان تھے۔ ولید اپنے لختے جگر کی تلاش کے لیے جتنا زور لگا سکتا تھا لگا رہا تھا۔ پولیس افسران سے رابطے میں تھا۔ وہ ابھی پولیس اسٹیشن سے ناکام لوٹا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بچپن کا دوست عمر بھی موجود تھا، جو ایک پولیس افسر تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ تبھی ولید کا بڑا بھائی اسے اندر لے آیا۔ کچھ خبر ملی؟ اس نے داخل ہوتے ہی فکر مندی سے سوال کیا، تو جواباً ولید نے نم آنکھوں سے نفی میں گردن ہلائی۔ ہمت رکھو ولید، مل جائے گا اسامہ۔ تم ایسے کرو گے تو بھابھی کو کیسے تسلی دے سکو گے؟ شکیل نے ولید کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اسی دوران ولید کا موبائل بجا تو وہ باہر نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں عمر اور شکیل رہ گئے۔ چونکہ عمر کی ولید کے گھر آمد و رفت رہتی تھی تو وہ شکیل سے واقف تھا، البتہ زیادہ بات چیت نہ تھی۔ آپ کے گال پہ ناخن کا نشان کیسا؟ عمر نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اچانک سوال پوچھا۔ شکیل اس غیر متوقع سوال سے بری طرح گھبرا گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ کوئی اس سے گال پہ پڑے ناخن کے نشان کے متعلق بھی سوال کر سکتا ہے، لیکن جلدی ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میرا بھانجا عزیز بہت ہائپر بچہ ہے۔ اس کا ذرا کہنا نہ مانو تو چیل کی طرح چھپٹنے لگتا ہے۔ آئس کریم کی ضد کی تھی، اتنی سخت سردی میں آئس کریم تو نہیں کھلائی جا سکتی، سو بات نہ مانی تو نوچ ڈالا۔ ولید جانتا ہے میرے بھانجے کو، نواب صاحب کا موڈ بڑی جلدی بگڑ جاتا ہے، کہتے ہوئے بھانجے کے لیے پیار امڑ آیا۔ لمحے بھر کی اڑی رنگت نے عمر کو شک میں ڈال دیا، البتہ اب شکیل پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پہ کسی قسم کی بھی پریشانی کا تاثر نہ تھا۔ خروچ کا نشان تازہ ہے؟ اگلا سوال۔ ہاں، رات ہی کی تو بات ہے، وہ مسکرایا۔ عمر نے آگے سے کچھ نہ کہا، لیکن اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ولید اندر آ گیا۔ شکیل تھوڑی دیر مزید بیٹھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اطلاع ملے مجھے بتانا۔ ولید نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکیل دونوں سے مصافحہ کر کے ڈرائنگ روم سے باہر ضرور نکلا، مگر ڈرائنگ روم کے دروازے کی اونٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اسے عمر سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ شکیل کیسا آدمی ہے؟ عمر نے ولید سے پوچھا۔ باہر کھڑے شکیل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ بھلا مانس اور شریف آدمی ہے، کئی عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہے، اچھی دوستی ہے۔ تم بار حامل جا چکے ہو، ولید نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ چونکا۔ جواباً عمر نے ناخن اور گھبرا جانے والی بات بتائی۔ وہم ہوا ہے تمہیں، وہ سیدھا سادہ اور مخلص انسان ہے، وہ بھلا اسامہ کو اغوا کیوں کرے گا؟ اور شکیل بہت حد تک ڈرپوک ہے۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں آوارہ کتا گھس گیا تھا، اس نے کال کر کے مجھے بلایا۔ میں سالوں سے اسے جانتا ہوں، تمہارا شک بے بنیاد ہے۔ اور رہ گئی بات اس کے بھانجے کی، وہ واقعی ہائپر اور مار پیٹ کرنے والا بچہ ہے۔ تم اس بیچارے شکیل پہ شک نہ کرو۔ ولید نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے آخری جملے پہ زور دیتے ہوئے کہا، دیکھو ولید، تم جانتے ہو بعض مرتبہ جرم کی واردات میں قریبی شخص ہی ملوث ہوتا ہے اور ہمدرد بننے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ یہی قابل اعتماد شخص ایک خبر رکھتا ہے، مل کر ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ تم شکیل کو شامل تفتیش کرنے دو۔ عمر بہت پتے کی بات کر رہا تھا اور ولید کی آنکھوں سے اندھے اعتماد کی پٹی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازے کی اونٹ میں کھڑے شکیل کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ مارے خوف کے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اسے لگا وہ بہت جلد قانون کے شکنجے میں جکڑا جانے والا ہے۔ او یار، بس کر جا، ولید بری طرح جھجلایا۔ تم جانتے ہو میں ایک نظر میں سچ اور جھوٹ پکڑ لیتا ہوں، یوں ہی لوگ میری ذہانت کی داد نہیں دیتے۔ شکیل اسامہ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے،
ولید نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر ولید، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ شکیل نے اپنی انگلیاں بھینجی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمر کو کچا چبا جائے۔ عمر کی بات ادھوری رہ گئی۔ بس عمر، ولید نے انگلی اٹھا کر اسے منع کیا، بہتر ہوگا تم تفتیش کو غلط رخ پہ نہ موڑو۔ مجھے یقین ہے کہ شکیل ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھے اور برے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ عمر کو ولید کا سخت لہجہ بہت ناگوار گزرا۔ اس نے چپ سادھ لی اور کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو تمہاری مرضی۔ بھیڑ کے لبادے میں بھیڑیے شکیل کے لبوں پہ مکرانہ مسکان ابھری۔ اس نے سر جھٹکا اور مین گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ولید کی ذہانت اور قابلیت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ عمر کی بات کی تحقیق کرتا، اندھے اعتماد کی وجہ سے وہ بری طرح دھوکہ کھا گیا اور اس نے انجانے میں اپنے بیٹے کے قاتل کو بچا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔